یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں جناب جاوید آفتاب۔ ان کا تعلق بنیادی طور پر لاہور سے ہے اور وہاں یہ ادبی حلقوں کی بہت معروف شخصیت ہے، تو لاہور میں ان سے تعلق رہا اور یہ ریڈیو کے بہت پروگراموں میں بطور شاعر کے، بطور افسانہ نگار کے اور بطور نقاد کے تشریف لاتے رہے۔ تو آج کل یہ اسلام آباد میں تشریف لائے ہوئے تھے، تو آج ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ کیسے ہیں جاوید صاحب؟ بہت ایک تو بڑی نوازش، اور سب سے پہلے کیسے اپنی تاریخی جگہ بلایا ہے ریڈیو پاکستان۔ جی، اور چاہے وہ کسی بھی شہر میں ہمارے ہوں، تو ایک اس کا بڑا ایک ہمارے لیے نا ایک فخر والی بات ہے کہ ہم ملک میں ایک ان آوازوں کو سن کے جوان ہوئے جن کو ریڈیو نے ہمیں سمجھایا کہ تربیت اور لکھنا پڑھنا اور زیر و بم الفاظ کا کیا ہوتا ہے۔ بالکل سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو کہ آپ نے یہاں انوائٹ کیا۔ جاوید صاحب، یہ ذرا بتائیے کہ کب سے آپ لکھ رہے ہیں اور سب سے پہلی جو تحریر تھی آپ کی وہ کیا تھی؟ وہ اس کا گمن صاحب اصل میں آغاز تو یہی ہوتا ہے کہ کچھ آپ شاعری سے ہی کرتے ہیں آغاز، اور وہ غزلیں کا ہی ہوتا ہے، تھوڑا بہت فکشن اس کے بعد میں نے لکھی۔ لیکن کراچی میں تھا میں، جو میری گروتھ ہے کچھ کراچی کچھ لاہور، دونوں جگہ مطلب مکسی برابر ہی رہی ہے۔ اور اس میں ہمارے بڑے ایک کلاسک دور کے، اس میں آج مجھے برسا ہی ہو گیا ان کا نام لینا ضروری ہے، کہ ان سے جنہوں نے آپ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور آپ کی تربیت میں کتنا بھی حصہ ہو، ان کو آپ کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کسری کانپوری تھے، ان کا ایک شعر بھی ہے اگر مجھے یاد آ رہا ہے: اگر اندھیرا اگلنے لگے چراغ کی لو، واہ! اگر اندھیرا اگلنے لگے چراغ کی لو، ہوا چراغ بجھانے میں حق بجانب ہے۔ واہ واہ واہ! تو یہ مطلب اس میں وہ خاص جو کانپوری سٹائل، ان کا کھلے پاجاموں والی شلوار اور وہ پاجامہ ہوتا تھا اور کرتا، اور وہ بڑا کافی سینئر تھے، ان سے میں نے کچھ سیکھا تھوڑا بہت۔ انہوں نے مجھے جو اس طرف لائی بھی، اور ایک چھوٹی سی کتاب اس وقت گلدستہ اعظم کے نام سے میرے 100 شعروں کی، انہوں نے مطلب وہ بھی لائے۔ اس وقت میں نے انہوں نے تخلص جو بولا، تو بنیادی طور پہ وہ مجھے نہ شاعری کا جو کیا، لیکن میں رئیس امروہی کے آستانے پہ بھی کبھی کبھار گیا ہوں، لیکن جو میرا آغاز ہوا نا اس میں نے افسانے بھی کچھ وہیں پہ لکھے تھے، لیکن جو مجھے اسٹیم لگی نا اور جو میرا آغاز ہوا وہ میں لاہور آیا ہوں، 80s میں بھی آتا رہا، پہلے کچھ تعلیم میری یہاں کی بھی تھی، پھر 80s کے مڈ میں یا اینڈ میں یہاں آیا تھا، اور میں نے کسی طرح قتیل شفائی صاحب سے رابطہ کیا تھا جی، اور قتیل شفائی صاحب نے مجھے وہ رستہ دکھایا تھا جس کی وجہ سے آج میں یہاں ہوں۔ اور انہوں نے کہا تھا تم پارٹی ہاؤس جاؤ اور یہ وہاں اسرار زیدی سے ملنا۔ بالکل ظاہر کوئی بھی ان میں سے حیات نہیں۔ جیدی صاحب تو ایک بہت طویل عرصہ وہ اخبار جہاں میں بھی لکھتے رہے۔ بہت، جی، آپ یقین کریں میں مطلب ایسا ہوتا تھا، میں 2 دفعہ گیا ہوں ٹی ہاؤس کے باہر، اس وقت اینڈ آف 80s کا ہوگا، کافی ظاہر ینگ ہی، آپ کو اس کی ہمت نہیں ہوتی، اور میری سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اندر کیسے جاؤں۔ لیکن ایک دفعہ ہوا کہ میں دروازہ کھولا، کاؤنٹر پہ جو تھے زاہد، جو اس کے مالک تو نہیں، کرایہ دار تھا کیونکہ یہ سنگاپور سے ایفیلیٹڈ تھی پارک ٹی ہاؤس کی، اور ان سے پوچھ کے میں زیدی صاحب کے پاس گیا۔ زیدی صاحب سامنے وہ سوفر لگا ہوا تھا، تو اس کے اوپر جناح کی تصویر لگی ہوتی تھی، اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے ان سے جا کے قتیل جی کا میسیج دیا، اور وہیں پہ ہمارے کچھ دوست تھے، قائم نقوی صاحب بھی تھے، رشید مصباح بھی تھے، زیدی صاحب اور بھی، اعجاز بھی اور بے شمار، اس میں اعجاز صاحب میں، باقی تو اور باقی نوجوانوں میں جو اب ہم لوگ میچیور ایج کے ہو گئے، وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ اس کے دروازوں سے ہم جو انٹر ہوئے اس نسل، اور ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہم نے قاسمی صاحب، فراز، منیر نیازی، کشور، پروین شاکر اور قائم نقوی اور اختر شمار، بے شمار ایسی شخصیات تھی، یونس علی دلشاد اور اعجاز حسین بٹالوی، شہرت بخاری، اور آپ سوچ لیں کہ جہاں سے نا ٹی ہاؤس کی ٹیبلیں لگی ہوتی تھیں، زاہد ڈار، انتظار حسین، مسعود اشر،
یہ سب وہیں شہزاد احمد، الطاف فاطمہ، افرا بخاری، وہ مطلب یہ وہ کہیں آتے رہتے تھے. اور ان نوجوانوں کے لیے اس کے بعد ہم نے حلقہ ارباب ذوق کے اجلاسوں میں جانا شروع کیا. حلقہ تصنیف ادب کے بابا غضنفر تھے، ان کی بھی مطلب زندگی نے فانی کی. لیکن یہ تو جو بابا غضنفر تھے، یہ تو مجھے یاد ہے کہ یہ ارلی 20s میں، یعنی اس صدی کے اوائل میں بھی وہ یہ اجلاس وغیرہ کرتے رہے. نہیں، وہ آغاز ہوا تھا ہلکا، وہ جو 90s کا دور تھا نا، جب میں دوبارہ آیا ہوں. میری اصل میں جاب ہو گئی تھی ڈیوٹی فری شاپ میں، ایز اے سیمی گورنمنٹ تھی ادارہ، اور وہاں میں آیا ہوں نا، تو وہاں سے میں مطلب ایک دفعہ چکر لگ چکا تھا میرا اینڈ آف 80s میں. اس کے بعد جب میں 90s کے آغاز میں میرے قدرتی طور پہ جو اپائنٹمنٹ ہوئی تھی وہ لاہور کی ہوئی تھی، اور اس وقت یہاں پہ نا انہوں نے مجھے کمپیوٹر کی سب کچھ نو ہاؤ کرا کے نا، کمپیوٹر سیکشن جو انسٹالڈ ہو رہا تھا اس کا انہوں نے مجھے انچارج بنایا تھا. تو میں وہاں آ گیا تھا، اور وہاں سے ٹائم نکال کے پھر میں ٹی ہاؤس جاتا رہتا تھا. اور اسی دوران 90s میں یا 80s میں تصنیف ادب بن گئی ہوگی. حلقہ تو ظاہر ہے بہت پرانا، اس سے پہلے انجمن ترقی پسند مصنفین تھی 35 میں، اور 39 میں حلقہ ہوا ہے. تو وہ جو ایک تھا نا اس وقت ینگسٹرز کے لیے، تو میں نے جو افسانے لکھے ہوئے تھے، میرے 2-3 افسانے ہی اوپر تلے شیڈول ہوئے. اور ایک ایسا ماحول تھا وہاں پہ آپ کو نا تنقید کا، کیونکہ اس میں جو آپ اپنی تخلیق پیش کر سکتے اس میں آپ تو گفتگو نہیں کر سکتے تھے. بالکل ٹھیک. تو اس میں نا جو مجھے ایک انسپائریشن سب سے ملی، اور ان لوگوں نے جو سینئر سے سیکھا، تو اس پہ کافی مطلب، کیونکہ بہت بولڈ افسانے تھے، ان پہ وہ اسٹیمپ تھی منٹو کی، سماج کے جو سسٹم ہے اس کے خلاف. تو ان کی وجہ سے نا ایک ہائپ کریٹ ہو گئی تھی. بالکل ٹھیک. کہ اس میں جو آپ کا ایک ایلیمنٹ آتا ہے، جس طرح منٹو کا حوالہ ہوتا ہے، ہم ظاہر انسپائر تھے. میں نے اپنی جو کتاب ہے اس کا انتصاب بھی منٹو ہی کے نام کیا ہے. بالکل. اور وہ جو انہوں نے لائبریری کے حوالے سے، اور اپنی میں وہ انتصاب ابھی پڑھ رہا تھا، وہ ہے. اور تو وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ آغاز جو میرا ہوا نا، وہ، اور مجھے خوشی کی بات ہے، میں اس چیز کو یہاں پہ بڑے فخر سے بھی کہتا ہوں، اور یہ ہم ان لوگوں کے لیے بتاتے ہیں جو ہمارے نظام کو نہ مذہب کے ڈویژن میں، طبقات کے، صوبوں کے، اور زبان کے، اور ذات پات کے، اس کے ڈویژن میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. میں اردو اسپیکنگ ہوں. میری والدہ پیورلی آگرے دہلی سے وہ ریلیٹ تھیں، اور میرے والد جو تھے وہ پشاور سے تھے. تو میری جو بیس تھی نا وہ ان کی اردو اسپیکنگ میں، کیونکہ میری والدہ زبان کا، ادب کا، اس کا، ان کا، میری جو سسٹر آج دونوں حیات نہیں ہیں، تو ان کا، ان کے بہت ہمارا رچ تھا. والد صاحب آپ کے پشتون تھے؟ پٹھان تھے، لیکن میں بہت چھوٹا تھا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو مجھے ان کا نہیں پتا کہ وہ، نہ میں نے اس ماحول میں پرورش پائی، نہ اس طرح کا نظام تھا. پھر انہوں نے، مطلب میری ماں ہی سب کچھ تھی، باپ بھی وہی تھی، ماں ہی وہی تھی، اور وہ تربیت بھی انہوں نے ہی کی تھی. اور ہمارا ایک بڑا رچ کلچر تھا جس میں نا ہمارے علم و ادب، ثقافت، موسیقی سارا ریلیٹ ہوتا تھا، اور بڑا اچھا ہمیں انہوں نے تربیت کی. تو اس وجہ سے نا ایک بڑا ماحول تھا. اور مجھے یہاں آ کے جو اندازہ ہوتا ہے نا، جو کہتے ہیں کہ جی پنجاب اردو اسپیکنگ کو نہیں قبولتا، بناتا نہیں ہے، تو قدرتی طور پہ میرا جو اسٹیمپ لگا ہے وہ لاہور سے اور پنجاب سے لگی ہے. اور مجھے آج اس چیز کا کلیم بھی کرتا ہوں، افسوس بھی ہوتا ہے. میرے گرد چاروں تو میرے پنجابی ریلیٹڈ دوست تھے، سارا کچھ تھا، کہ میں نے وہ پنجابی زبان کا، میں نے اپنی جو رسالہ نکالا اشکال، اس میں جگہ ضرور دی، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے کسی وجہ سے نہیں، لیکن میں نے اس کو سیکھنا اور لکھنا نہیں ہوا نا مجھ سے. تو وہ میرے لیے ایک نقصان، محاورے میں نہیں. اور میں نے اس کے لیے جیسے میں ٹرانسلیشن کر لیتا اپنی پنجابی کتاب، شاعری، افسانہ لکھتا. میرا بنیادی طور پہ غزل پھر پیچھے رہ گئی. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے بس میں نا وہ جو ایک ہوتا ہے نا وزن، اوزان، اور اس کا جو غزل کا ہوتا ہے، کہ مجھے لگتا تھا شاید میں اس میں میری ردمک صحیح نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ چھوٹا خیال اگر آپ کو نہیں سوچتا اور آپ کوئی ہٹ کے بات نہیں کرتے، تو پھر یہ سارا کچھ، یہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں. میرے ارد اتنے کمال کے شعراء تھے جو آج ظاہر ہے میچور بھی ہو گئے ہیں. اس وقت، اس سے پہلے جو پوری ایک لہر تھی، پوری نسل تھی، آپ بھی جانتے، ساری کہکشاں تھی. تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا. تو میرا نا جو میلان تھا، یا اس طرف میری، وہ ایک تو ایکٹیویزم، یونینزم میں وہاں پہ ڈیوٹی فری شاپ میں تھا، جس کی وجہ سے میں نے تمام یونینسٹ کے طور پہ کام بھی کیا، عہدے پہ بھی رہا، فائنانس سیکٹری بھی رہا. اور اس میں پھر افسانے، تو میری کتاب بھی افسانوں کی شاعری کے نام میں کتاب لایا. وہ بھی میں نے ایک، بلکہ ایک کمال کیا تھا. واجد علی ناشاد
ڈیوٹی فری میں کیونکہ میں وہاں تھا نا، تمام ہستیاں آتی تھیں، ان سے بڑا پرانا بھی تعلق تھا. شمیم آرا جی تھیں، یہ سید نور تھے، خالد شریف، امجد صاحب بھی اپنی مسز کو لے کے آتے تھے. کیونکہ وہ ادارہ ایسا تھا کہ وہاں پہ نا پوری دنیا سے، سوائے اسرائیل کی پوری دنیا سے آتے تھے. ایک نمبر گاڑیاں اور موٹر سائیکل نہیں ہوتی، باقی تمام لگژری سامان جو گھروں کے ہوتے تھے وہ موجود ہوتے تھے تمام کچھ. تو میں ڈیوٹی فری میں جب مجھے انہوں نے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ ڈالا نا، تو میرے اندر ایک مطلب بے چین طبیعت ہے کہ میں بیٹھ نہیں سکتا. اب وہ کمپیوٹر میں 7-8 مہینے اسٹارٹنگ میں نے سکھا دیا، سارا کچھ کیا. پروگرامنگ میں میرا مائنڈ نہیں چلتا. دوسری بات یہ تھی نا کہ وہ مستقل ٹھنڈے کمرے میں بیٹھنا نا، اور مستقل شیشے کے گھر میں بیٹھنا، مجھے نا گھبراہٹ ہوتی تھی. تو میں نے نا ایز اے یونین میں تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ حالانکہ اس میں سیلری بھی زیادہ تھی، میں اسٹاف ہی رہا ہوں، میں آفیسر نہیں ہوا تھا، سیلری بھی زیادہ تھی، اوور ٹائم بھی زیادہ تھا، لیکن میں نے کہا مجھے نا چینج کرنا ہے. وہ سارے مجھے پیچھے پڑے رہتے تھے کہ یار کیا. میں نے کہا نہیں، میرا ملان نہیں ہے، میرا دماغ نہیں ہے. میں سیلز میں آ گیا تھا، اور میں نے سیل میں نا کمپیوٹر کو میں نے چھوڑ دیا. مطلب جو چیز آپ کو نہیں آتی نا وہ آپ نہ کریں، جس کو جو حق ہے وہ دے دیں، جس کی جو جگہ ہے اس پہ وہ بیٹھے، تو آپ کا سسٹم یعنی آپ نے رجحانات کے مطابق کرنا کرنا. ہاں وہ بالکل نا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جس کو جو کام نہیں آتا وہ عہدوں پہ بھی ہے، وہ تمام سسٹم میں بھی ہے، وہ تمام سے نظام کا بیڑا غرق بھی کر دیتا ہے. اور ہم اس کے لیے جو ہے نا اپنے ملک کی نظام کو سڑا گلا جو سسٹم اس کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ہم نے کچھ سسٹم چینج کیے ہیں. تو وہ میری کتاب جب آئی ہے وہ پہلے آئی اس دوران ڈیوٹی فری شاپ میں محترمہ بے نظیر کی حکومت تھی. ظاہر ہے ہم لوگ بچپن سے بھٹو اور بے نظیر اور پیپلز پارٹی کا ایک ویژن تو تھا، لیکن میں کبھی پولیٹیکلی اٹیچمنٹ نہیں ہوا تھا. شعور انہوں نے دیا تھا، زبان دی تھی محترمہ کی، کچھ چیزوں سے بڑی میں بھی انسپائر ہوتا تھا. انہوں نے زرداری صاحب کے دوست کو ڈیوٹی فری شاپ دے دی تھی، پرائیویٹ کر رہی تھی. جی جی، یہ 94 کی بات ہے. اور ہمارے اس میں وہاں میں تازہ میں بتاتا ہوں تو مجھے ویسے، لیکن بتا دینا چاہیے کہ آپ کے فیکٹس ہیں، لیکن آپ اس چیز کو کلیم نہیں کرتے، یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہمارے ادارے میں نا وہ حج کی قرآن اندازیاں ہوتی تھیں. میرا شروع سے میری جو فیملی کی طرف سے نا ایکٹیویزم تھا. جو میری سسٹر کی آج نہیں ہے، 25-20 سال 22 سال ہو گئے، والدہ نہیں ہے. تو میں نے جو تربیت دیکھی نا، ان کی لائبریری تھی میری ہاتھ میں. پہلے جو کتابیں آئی تھیں یادوں کی بارات، جوش ملیح آبادی کی، منٹو کے افسانے، بیدی کے افسانے، عصمت کے افسانے، غلام عباس کے افسانے. حالانکہ ان کی لائبریری میں رضیہ بٹ، حمیدہ جیمی، سلمہ کنول کی بھی ہوتی تھی، فیض، فراز، لندن کے راز، سجاد ظہیر. مطلب مجھے اتنا وہ ترقی پسند تحریک کا ویژن اتنا، لیکن میرا اتنا مائنڈ ایکٹیویزم کا اور آزادہ نہ تھا. تو وہ تربیت ہوئی تھی ان کی. میں لائبریری سے کتابیں دیتا تھا، اور وہ کتابیں کسی کو دیتی نہیں تھی، لے جا نہیں سکتا تھا. اور وہ کہتی تھی جس نے پڑھنا ہے. لیکن اسی تربیت نے نا انہوں نے سکھایا، میری والدہ نے، جو ہماری تلفظ کی ادائیگی کو بہت خیال رکھتی تھیں. تو جوید بھائی ابھی کتنی ماشاءاللہ آپ کی عمر ہو چکی ہے؟ میں بتاؤں ہم لوگ کچھ 5 صدیوں کے لوگ ہیں. واہ واہ واہ. اور ہماری عمروں کا تعین میں آپ کو 2 مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ زنی پنہ بہت بڑا نام ہے ہماری دنیا کا، اور کمل فیروز. بالکل صحیح. وہ کچھ لوگ بیونڈ دی نا اسپیس اور ٹائم کے ہو جاتے ہیں. واہ واہ واہ. ان کی عمروں کا تعین، کیونکہ وہ اگر ہم نے کہا کہ ہم اس عمر میں اگر ہمارے ذہن پہ وہ طاری ہو گیا تو ہم سمجھیں کہ ہم نے رہنا ہی جوان ہے. زنی پنہ جی جس ایج میں بھی ہیں، وہ ظاہر میں نہیں بتا سکتا دونوں کی نہ کمل فیروز کی، وہ آج بھی آرٹ کونسل لاہور میں ڈانس رقص سکھا رہی ہیں. واہ. مطلب آپ 58 سے لگا لیں جو پہلی فلم ان کی آئی تھی، اور آج 2003 ہے. اسی طرح کمل فیروز 2023 معذرت. اور اسی طرح کمل فیروز، تو ہم نے ان سے ہی سیکھا ہے. وہ ہم جتنے بھی ایج کے ہو جائیں یا جو بھی ہمارا سسٹم ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے زندہ رہنا ہے نا، تو آپ نے ذہنی طور پہ باشعور اور جوان رہنا ہے. واہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی. تو یہ بتائیے کہ ابھی تک آپ کی کتابیں کتنی آ چکی ہیں؟ میری ایک ہی آئی تھی، پرائڈ آف پرفارمنس. یہ بھی پنجاب گورنمنٹ نے بین کر دی تھی. ایوارڈز آپ کو چاہے وہ سرکار کے ہوں چاہے وہ باقی تنظیموں کے، وہ ٹھیک ہے اپریسیشن ہونی چاہیے، لیکن اصل ایوارڈ عوام کا ہوتا ہے جو آپ کے دلوں میں عزت رہے. بالکل صحیح بات. وہ تو یہ میری کتاب آئی تھی. جاوید بھائی مجھے یاد ہے، مجھے جب میں آپ کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے ریڈیو پاکستان لاہور کی جو کوریڈورس ہے اور جو انٹرنس ہے، مجھے آپ وہاں کتابیں ہاتھ میں پکڑے نظر آتے ہیں. کئی مشاعروں میں، کئی ادبی پروگراموں میں، میرے پروگراموں میں یا فتح الوی کے پروگراموں میں آئے.
کیا بات. تو آپ نے کراچی کا ادبی ماحول بھی دیکھا اور لاہور کا بھی، تو لاہور کو آپ کس طرح پرسونیفائی کریں گے؟ لاہور کو میں سمجھے نا کہ جتنی خدمت تمام، مطلب میں کسی کو ڈویژن نہیں کرتا، لیکن وہ اس کے جو حوالے سے آتا ہے نا کہ زبان میرے لیے تمام زبانیں قومی زبان ہیں. ہم کسی بھی زبان کو، کہ ہماری انجمن ترقی پسند کا سسٹم کچھ اور ہے، لیکن اردو قومی زبان کے ساتھ رابطے کی زبان ہے. اگر آپ دوسروں کو ان کا حق دے دیں تو وہ آپ کو چھیننا نہیں پڑے گا. بے شک پنجابیوں نے ہمارے جو ہے وہ اردو ادیبوں شاعروں نے اردو کی بہت خدمت کی، اردو زبان کی. جو سارا آپ کو منظرنامہ آپ دیکھ لیں بالکل. تو جو پنجاب کا جو ادبی ہے، کراچی کا بھی جو ایک حوالہ ہے، اسلام آباد کو کچھ خاموشی کا سسٹم ضرور کہا جاتا تھا، لیکن میں جب اب آیا ہوں نا تو مجھے وہ اس میں نا تبدیلی نظر آئی، صورتحال بدلی بھی نظر آئی ہے کہ جہاں آوازیں نہیں اٹھتی، آوازیں اٹھوانی پڑتی ہیں. بالکل. ہمیں آپ کو اندر سے خوف نکال کے نا، میں زندہ مثال ہوں. میرے ساتھ جو میں انجمن ترقی پسند مسلم پاکستان کا مرکزی سیکرٹری ہوں، اور جو میرے ساتھ کامریڈ تنویر احمد خان ہیں وہ مرکزی صدر ہیں. میں اس کی بات میں ڈیٹیل بتاؤں گا، لیکن ہم وہ زندہ مثالیں ہیں جو بعض وقت آپ کو اپنا اچھا نہیں لگتا کہ بتانا، لیکن مجبوری اس لیے ہے کہ اگر آپ دنیا میں کچھ کرنا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. بالکل ٹھیک. اور ادبی حوالے سے جو آپ کا سینیریو ہے وہ لاہور اور میں، کیونکہ ایک تو میں اس نمبر گیم میں نہیں پڑھتا، یہ جو کرکٹ سٹارز اور فلمی سٹارز کی طرح کہ نمبر 1 ادیب شاعر کا، نمبر 1 ادیب افسانہ نگار کا نمبر. دیکھیں آج جتنی شخصیات آپ کی علم و ادب کی لے کے غالب سے بڑا ہے، میر سے بڑا ہے، وہ سارے لوگ 2-2 3-3 سال شیکسپیئر ہو گئے، پابلو نرودا، یہ بڑا آپ کا زمانہ تعین کرتا ہے کہ آپ نے زندہ کب رہنا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کا لفظ، آپ کا کنٹینٹ، آپ کی آزادی، آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ اور آپ کی وہ تحریک، آپ کو کنٹینٹ مضبوط ہوگا. آپ 5000 سال پہلے ارسطو، افلاطون، سقراط، منصور حلاج اور یہ سرمت، یہ زندہ یہ ہیں. تو جو چیزیں آپ کی بلے شاہ، وارث شاہ، اپنے شاہ حسین، مادھو لال شاہ حسین اور بابا فرید، اور یہ کس ڈگری یونیورسٹی سے انہوں نے تک یافتہ تھے. اس پنجابی کنٹینٹ کو آپ کی اتنی رچ زبان ہے، اور پنجاب کے ساتھ پنجاب کے ہی لوگوں نے، پنجاب کے جو وزیر رہے یا آرمی میں رہے یا حکومت میں رہے یا عدالت میں رہے، اداروں میں رہے، چیف جسٹس، سندھ کی آپ دیکھیں زبان، ان کا رچ کلچر دیکھ لیں، ان کا جو آپ اخبار دیکھ لیں، میڈیا دیکھ لیں، ان کا پنجابی ادبی بورڈ آپ کے سامنے. جاوید بھائی، آپ چونکہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے مرکزی سیکریٹری بھی ہیں، تو اس حوالے سے ذرا ہم بریفلی تھوڑا بتائیں. میں صرف تھوڑا سا یہ ایک تو بات بتا دوں کہ میں لاہور میں یہ سارا سلسلہ شروع ہو گیا تھا ایز اے افسانہ نگاری اور ہماری کچھ تنظیموں کے ساتھ اٹیچمنٹ. تو سب سے پہلے مجھے اہلکار ارباب ذوق کا بھی سیکرٹری بنا تھا میں 2000-2001 میں. اس وقت یہ ہاؤس بند ہوا تھا، اور میں نے اور میرے ساتھ جو باڈی تھی، کیونکہ اکیلے تو آپ کچھ نہیں کرتے، لیکن جو کپتان جہاز کی اسٹیئرنگ پہ بیٹھا ہوتا ہے اور یا کہیں بھی ہوتا ہے فرنٹ پہ، میں اس کی اگر ورتھ اور سینسیبلٹی یا اس کو اپنی سوچ اس قابل نہیں ہوگی کہ کچھ کر سکے، تو جو ساتھ رہنے والے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. حق دیں لوگوں کو، مانگنے سے پہلے ان کی رائٹس دے دیں. ہم نے اس لیے کہا نا کہ ہم نے، اور ہمارے کانسیپٹ ہے کہ ہم نے انسانی ریاست بنانی ہے. بالکل. اس میں مذہب، رنگ، نسل، ذات پات، فرقہ، زبان، طبقات، قومیت سب بالا تر ہو کے جہاں احترام انسانیت ہے، وہ تمام مذاہب کا، تمام سسٹم کا احترام ضروری ہے. اچھا، یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کی جان ایلیا سے بھی ملاقات رہی کراچی میں؟ نہیں، میں لاہور ان کو دیکھا، کراچی بھی دیکھا. جان صاحب ایک، مطلب یہ لوگ وہ تھے جو ان کا نا ایک، ان کا تو تقی صاحب جو ان کا ایک رئیس امروہی کا آستانہ تھا، یہ مطلب وہ شخصیات تھیں کہ آپ کا نا ایک پوری دنیا میں جو، ایک تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے، انڈیا میں 2-3 دفعہ گئے، ساؤتھ ایشین فرٹرنیٹی تھی، ہم مطلب کنیا کماری تک گئے گروپ لے کے. اس میں لالا لاجپت رائے کو جو 90s میں سائمن کمیشن میں یہاں پہ لاٹھی چارج ہوئی تھی، جس کی وجہ سے بھگت سنگھ کا کانسیپٹ ہوا. ہماری پرابلم ہے کہ جو ہمارے پنجاب کے، جو ہمارے سندھ کے، بلوچستان یا پاکستان کے پی کے ہیرو ہوتے ہیں،
ان کو ہم ہیرو نہیں تسلیم کرتے. بھگت سنگھ ہو گئے, دلہ بھٹی ہو گئے, ریماؤنٹ کرل ہو گئے, سوبھگین چندانی ہو گئے, سنوبر سن کاکا ہو گئے, بے شمار نام ہے اس طرح کے نا. بالکل صحیح. ہم آپ کو پورا نصاب بدلنے کی ضرورت ہے. آپ کو پورا اپنا اسکولوں کا, کالجز کا, یونیورسٹیز میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ سب میجورٹی فیک ہے. آزادی کو آپ نے, آزادی وہ ہوتی ہے جو آپ دوسروں کے آگے کشکول لے کے نہ پھریں. آزادی وہ ہوتی ہے, مطلب یہ نہیں ہوگا کہ سب برابر کے ہو جائیں گے, بالکل. لیکن آزادی وہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی سسٹم کو بنانے کے لیے کسی سے اجازت نہ, اور دوسری اپنی صلاحیتوں کے آزادانہ اظہار کا ہاں موقع بالکل ملے. کوئی پابندی کچھ نہیں. اچھا جاوید بھائی, اپنی کوئی غزل یا کوئی اپنے اشعار آخر نہیں, میں؟ اچھا میں تھوڑا سا اس میں بتا دوں, جب وہ فیز آیا نا شاعری کا, اور وہ میں نے غزلیں کہنا چھوڑ دی, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک دن میرے سب تھے. ایک تو وہ چیزیں آپ کو کرنی نہیں چاہیے جو ہمارے سسٹم ہوتا ہے. میں نے, مجھ سے کہتے ہیں لوگ, کیونکہ میرے سارے دوست ہوتے ہیں, ہم جاتے رہتے ہیں, میں نعت کبھی نہیں لکھی, شاید میں نہیں لکھ سکتا. میں نے سلام کب, کیونکہ شاید میرے اس قابل نہیں ہوں کہ میں وہ اس طرف جاؤں. آپ کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے, یا دوسروں سے آپ تصحیح بھی کرا لیں, اصلاح بھی کرا لیں, لیکن اس شاعری کا, اس کام کا کیا فائدہ کہ جب آپ بولیں تو آپ کو وزن بھی نہ آئے. غزلوں میں تو مجھے محسوس ہوا تھا. اس کے بعد نا کوئی 2003 میں میرے دوست ہیں عاشر محمود, وہ امریکہ چلے گئے. انہوں وہ مجھے ایک دربار پہ لے گئے, اور وہاں پہ کچھ سسٹم تھا, تو مجھے نہیں پتہ چلا. میں جب گھر آیا ہوں تو وہ ایک نظم اتری, اور اس کے بعد کئی نظموں کی نثری نظمیں, اور آخری نظمیں جو آغاز والی نظم ہے یاد یار کی دھمال, اور اس کے بعد جو ہمارا یہ 2014 میں یہ پشاور میں جو بچوں کے ساتھ ہوا تھا نا, وہ اس میں پورے پاکستان کے سسٹم کے حوالے سے ایک نظم میری آخری ابھی تک نہیں لکھی, کیونکہ میں زبردستی بیٹھ کے ہم نہیں لکھ سکتے, ٹاور آف سائلنس. تو میں تو پہلی والی نظم سنا دیتا ہوں. جی جی, عنایت. کیونکہ آغاز اس سے ہوا تھا, یاد یار کی دھمال. کڑکتی بجلیوں کے شور میں یاد یار کی دھمال پڑی. کڑکتی بجلیوں کے شور میں یاد یار کی دھمال پڑی. دروازے بج اٹھے, کھڑکیوں کے پٹ کھڑکنے لگے. دروازے بج اٹھے, کھڑکیوں کے پٹ کھڑکنے لگے. اندھیرے نے سمٹ کر جو بدلی میں انگڑائی لی, بوندوں کی پھوار میں روح تھرکنے لگی. کڑکتی بجلیوں کے شور میں یاد یار کی دھمال پڑی. دروازے بج اٹھے, کھڑکیوں کے پٹ کھڑکنے لگے. اندھیرے نے سمٹ کر جو بدلی میں انگڑائی لی, بوندوں کی پھوار میں روح تھرکنے لگی. ہم نے سرکار کی کٹیا میں تیرے نام کا دیا جلایا. ہم نے سرکار کی کٹیا میں تیرے نام کا دیا جلایا. برگد سے لٹکتی دعاؤں کو چوما, باہیں ڈالیوں پر پھیلا دیں. برگد سے لٹکتی دعاؤں کو چوما, باہیں ڈالیوں پہ پھیلا دیں. لال ڈوری نے ٹہنی کو گلے لگایا. لال ڈوری نے ٹہنی کو گلے لگایا. یاد یار کی دھمال پڑی. یاد یار کی دھمال پڑی. کبوتر فضا میں رہا کیے, مچھ کا گھونڈ بھرا, چرس سے بھری انگلیوں کا کش لگایا. کبوتر فضا میں رہا کیے, مچھ کا گھونڈ بھرا, چرس سے بھری انگلیوں کا کش لگایا. ڈھول کی تھاپ پر گھنگرو باندھے. ڈھول کی تھاپ پر گھنگرو باندھے, برہنہ سائے رقص کرنے لگے. ڈھول کی تھاپ پر گھنگرو باندھے, برہنہ سائے رقص کرنے لگے. یاد یار کی دھمال پڑی. یاد یار کی دھمال پڑی, اور 400 صدا گونجی, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. واہ واہ واہ, بہت ہی کمال آپ نے تو یہ کر دیا. ہاں وہ میں اس کانسیپٹ کا نا, اس میں سارا کچھ وہاں تقریباً بارش کی کس طرح کی ہو رہی تھی, مچھ بھی وہاں بھرا جا رہا تھا, مجھے اس طرح نہیں پتا تھا. اور کچھ سسٹم جو دربار مزار کا ہوتا ہے وہ تھا. اس کے بعد آپ کا دیکھ ظاہر جس نظام میں رہ رہا ہوں, ادیب و شاعروں کا ہمارے سب سے زیادہ خرابی ہمارے سینئر میں بہت سے لوگوں نے ایسی کی ہے کہ ادیب و شاعروں کو نا اپنے سیاست سے کٹ کے رکھا ہوا ہے. سیاست بری چیز ہے. سیاست میں ایک بڑا مشہور واقعہ سارتر کا اور قیوم نظامی کا, قیوم نظر کا. وہ وہاں اس دور میں گئے ہوئے تھے. یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں, لیکن ان کی شاعری, ان کے علم و ادب سے کوئی انکار نہیں. یہ چیزیں باہر اس لیے جانی چاہیے تاکہ ہمارے دوستوں کا, ادیبوں شاعروں کا جو نوجوان نسل ہے, ان کو آپ صرف غزلی یا شاعری یا اس میں نہیں رکھیں. آپ ان کو سماج میں انجمن ترقی پسند تحریک سے پہلے اس نے کانسیپٹ ہی وہ دیا تھا کہ ادب برائے زندگی کا. اس سے پہلے ادب برائے ادب کا تھا, جو ہمارے بعد میں بھی آیا. تو وہ اس کے لیے آپ کو سیاست میں ہم لوگ ایکٹیویزم کرتے ہیں, ہم لوگ سسٹم کو لانے چاہتے ہیں تاکہ آپ کی نسلوں کی نا ایک ذہنی طور پہ تربیت ہو.
تو اس حوالے سے جو پاکستان کا بھی تازہ 76واں یوم آزادی ہوا ہے، اور وہ اس میں ہماری سارے بیس بھی بنتی ہے. نظم ہے وہ بیس کس لیے، کیونکہ وہ سسٹم کے حوالے سے پاکستان کے نام ہے اور تمام سسٹم کو ہٹ کرتی ہے. رہنے بھی دو. جی ارشاد. اب اور کتنا ادھیڑو گے مجھے، اب اور کتنا ادھیڑو گے مجھے، رہنے بھی دو. بقیے میری ذات کا حصہ نہیں رہے، مساموں سے لعاب رسنے لگا ہے. بقیے میری ذات کا حصہ نہیں رہے، مساموں سے لعاب رسنے لگا ہے، اور ہوائیں ان میں گریا کنا ہیں. رہنے بھی دو، رہنے بھی دو. تم کسی اور کشتی کے مسافر ہو، میرا بادباں اور ہے. تم کسی اور کشتی کے مسافر ہو، میرا بادباں اور ہے. تم نے سمندر میں اٹھتی لہروں کا شور نہیں سنا، میں موج در موج ان سے کھیلا ہوں. تم نے سمندر میں اٹھتی لہروں کا شور نہیں سنا، میں موج در موج ان سے کھیلا ہوں. رہنے بھی دو، رہنے بھی دو، اور میرا بادباں کھلا رہنے دو. اور میں ریڈیو پاکستان کے بارے میں کچھ چیزیں اس لیے بتاؤں گا کہ میں اشکال میرا ایک رسالہ تھا، اس سے آج بھی مجھے میری بڑی فیوریٹ تھی یہ لوگ. ہماری ہستیاں جو تھیں، بڑے غلام علی، چھوٹے غلام علی، مہندی حسن، نور جہاں جی، استاد فتح علی، امانت علی، اقبال بانو جی، ریشما. اقبال بانو جی کا میں نے وہ انٹرویو کیا تھا، محمد جواد ہمارے پروفیسر تھے پڑھاتے ہوئے. جی جی جی. انہوں نے مجھے آج بھی ان کی وہ کانوں میں کہ بیٹا جب افغانستان میں جشن کابل ہوتا تھا، دوسرا جو ریڈیو پاکستان ہم جب لاہور جاتے تھے، جب صوفی تبسم، فیض ناسک سارے لوگ بیٹھے تھے، تو آج بھی وہ کہتی تھیں کہ جو تلفظ کی ادائیگی اور جو زیر و بم اور جو اشعار کو یا گائکی کا جو کمال ہے، تو اگر وہ کمال نہ ہوتا فیض کی نظم، تو ہم دیکھیں گے کبھی لازوال نہ ہوتا. بالکل اس میں ان کا کردار شاعروں کا. ریڈیو پاکستان، ٹی وی تو بعد میں آیا فلم کی طرف، لیکن میں سلام کرتا ہوں، بلکہ ہماری ایک ہوتی ہے، ایک ہے کمریڈوں کی، کمیونسٹوں کی، کہ ہم لال سلام پیش کرتے ہیں تمام ریڈیو پاکستان میں. ظاہر نام تو نہیں لے سکتا، جب سے یہ بنا یا اس سے پہلے انڈیا کے بھی جو جہاں سے یہ آزادی ہوئی وہ اپنی جگہ، اور ان کو سب کو لال سلام جنہوں نے ریڈیو پاکستان میں اپنی کنٹریبیوشن دی. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.